سورۃ البقرہ آیت نمبر 1 اور 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ترجمہ ہے الف لام میم، وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کہ کوئی شک کی جگہ نہیں اس میں، اور ہدایت ہے متقین یعنی ڈر والوں کے لیے یا ڈر والوں کو۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ الف لام میم قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف آتے ہیں، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں سب سے قوی قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالی رب العزت کے راز ہیں اور متشابہات میں سے ہیں، اور ان کی مراد اور مقصد اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، اور ہم ان کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ بھی کہ حروف مقطعات کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو حاصل ہے یا نہیں، یہ سوال بھی ہے۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت امام احمد رضا خان ہیں، قاضی ہیں، امام بیضاوی ہیں، نور التنزیل میں جو ہیں سورتوں کے ابتدائیہ حروف مقطعات کے بارے میں انہوں نے مختلف اقوال ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ تقریباً ایسی ہی روایات خلفائے اربعہ یعنی خلفائے راشدین ہیں، صحابہ اکرام ہیں، ان سے بھی منقول ہیں، اور ممکن ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ مراد لیا ہو کہ یہ حروف اللہ تعالی عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز و نیاز ہیں، اور یہ ایسے اسرار ہیں، رموز ہیں، راز کی باتیں ہیں، خفیہ باتیں ہیں جنہیں دوسروں کو سمجھانا مقصود نہیں ہے، مقصد نہیں ہے۔ اگر یہ راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو تو پھر غیر مفید کلام سے خطاب کرنا لازم آئے گا، یعنی یہ اس کی کوئی خاص حکمت ہے کہ امت کو نہیں فرمایا گیا، صحابہ نے اس کے بارے میں نہیں پوچھا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے وہ تفصیل فرمائی ہے۔ امام خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انوار التنزیل میں کہ استأثرہ اللہ بعلمہ ہے، یعنی اس کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے علم سے خاص کر کے معزز اور مکرم فرمایا۔ مقطعات کا علم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اس معنی کو اکثر سلف اور محققین نے پسند فرمایا ہے۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غالب گمان یہ ہے کہ حروف مقطعات مخفی علم اور سربستہ راز ہیں جن کے ادراک سے علماء عاجز ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور خیالات اس حد تک پہنچنے سے قاصر ہیں، اور اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کے راز صورتوں کے ابتدا میں آنے والے حروف ہیں۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں، راز ہیں، تم ان کا کھوج نہ لگاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی معرفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے وارث انبیاء جو اولیاء اکرام ہیں ان کو ہیں، انبیاء کے بعد اولیاء ہیں، اور اسی بارگاہ سے ان اسرار کی معرفت اور پہچان حاصل ہوتی ہیں۔ اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکریوں نے تسبیح کے ذریعے کلام کیا، اور گوہ اور ہرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئے، اور جیسا کہ ہمارے ابا و اجداد یعنی اہل بیت رضی اللہ عنہم سے یہ بات حروف مقطعات کا علم ہونا صحت سے ثابت ہے،
بلکہ جب کوئی بندہ قرب نوافل کے درخت کا پھل جتنا چاہتا ہے تو وہ اس حروف کو اور اس کے علاوہ کے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم سے جان لیتا ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کا کوئی مفہوم نہ ہو تو ان کے ساتھ خطاب جو ہے وہ محمل خطاب کی طرح ہوگا، یعنی پوشیدہ ہوگا، تو یہ بات بھی محمل ہے کہ اگرچہ اسے کہنے والا کوئی بھی ہو، کیونکہ اگر تمام لوگوں کو سمجھانا مقصود ہو تو یہ ہم تسلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ راز کی بات ہے، حروف مقطعات کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر صرف ان حروف کے مخاطب کو سمجھانا مقصود ہو تو وہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس میں کوئی مومن شک نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معنی جانتے ہیں اور لوگوں کو سمجھانا مقصود نہیں ہے، اور اصحاب علم کو معرفت حاصل ہوتی ہے اللہ رب العزت کے علم سے، تو اس کے مفہوم یہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف خوبی بیان فرمائی گئی کہ یہ ایسی بلند شان اور عظمت و شرف والی کتاب ہے جس میں کسی کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن پاک اپنی سچائی کی ایسی واضح اور مضبوط دلیلیں رکھتا ہے جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ کتاب حق ہے اور اللہ تعالیٰ عز و جل کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو جیسے کسی اندھے کے انکار سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہوتا، ایسے ہی کسی بے عقل اور مخالف کے شک اور انکار کرنے سے یہ کتاب جو ہے مشکوک نہیں ہو سکتی۔ آگے ارشاد ہوا ھدی للمتقین، ڈر والوں کے لیے ہدایت ہے۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک اور خوبی بیان فرمائی گئی کہ یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ عز و جل سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کی ہدایت اور رہنمائی اگرچہ مومن اور کافر ہر شخص کے لیے عام ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا ھدی للناس، یعنی قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید سے حقیقی نفع صرف متقی لوگ حاصل کرتے ہیں، اس لیے یہاں ھدی للمتقین یعنی متقیوں کے لیے ہدایت فرمایا گیا۔ پھر تقوی کے کیا معنی ہیں؟ تقوی کے معنی ہیں نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی کے معنی یہ ہیں کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے کا کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، جیسے کفر و شرک، کبیرہ گناہوں، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا اور فرائض کو ادا کرنا وغیرہ۔ اور بزرگان دین نے یوں بھی فرمایا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا خدا تیرا رب تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ تقوی کے فضائل جو ہیں وہ قرآن مجید میں بہت سے بیان ہوئے ہیں کہ متقی بننے کی ترغیب فرمائی گئی، تقوی حاصل کرنے کی جو ہے وہ فضائل بیان فرمائے گئے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو اللہ رب العزت سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ اور ارشاد فرمایا سورہ احزاب میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی بات کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ حضرت عطیہ سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک متقین میں شمار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ نقصان نہ دینے والی چیز کو کسی دوسری نقصان والی چیز کے ڈر
فضیلت سے نہ چھوڑے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب عز و جل ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، اور کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے، نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے، مگر صرف تقوی سے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے اس بات کا مستحق میں ہی ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اس سے بخش دوں گا۔ تقوی کے مراتب، علماء نے تقوی کے مختلف مراتب بیان فرمائے ہیں، جیسے عام لوگوں کا تقوی ایمان لا کر کفر سے بچنا ہے، درمیانے لوگوں کا تقوی جو ہے متوسط احکام کی پیروی کرنا ہے اور ممنوعات سے رکنا ہے، اور خاص لوگوں کا تقوی ہر ایک ایسی چیز کو چھوڑ دینا ہے جو اللہ تعالی عز و جل سے غافل کرے۔ اور تقوی کی 7 قسمیں بیان ہوئی ہیں کہ کفر سے بچنا، بد مذہبی سے بچنا، نمبر 3 گناہ کبیرہ سے بچنا، نمبر 4 صغیرہ گناہوں سے بچنا، نمبر 5 شبہات سے پرہیز کرنا یعنی شک و شبہ، نمبر 6 ہے نفسانی خواہشات سے بچنا، اور نمبر 7 ہے اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی چیز کی طرف توجہ کرنے سے بچنا۔ اور قرآن کریم ان 7 مرتبوں کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں متقین اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔